بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ آداب زندگی میں برگاہ رسالت کے آداب چل رہے ہیں۔ پہلے قرآن کریم کی 4 مثالوں کے ذریعے یہ واضح کیا کہ اللہ جل جلالہ نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام اور ادب کا حکم دیا ہے۔ قرآن کریم میں اس کی اللہ نے مثالیں اور اس کے آیات نازل کر کے اس کی ترغیب دی ہے۔ آج کے اس مختصر وقت میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے برگاہ رسالت میں آداب بجا لانے کے چند واقعات پیش کریں گے۔ صلح حدیبیہ میں جب پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما تھے حدیبیہ کے مقام پہ، تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بھیجا تھا سفیر بنا کے۔ وہاں جب پہنچے، واقعہ تو بہت لمبا ہے لیکن جو میں پوائنٹ اس میں سے لینا چاہتا ہوں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانے کے بعد بعض صحابہ کرام جو بڑے عرصے کے بعد ہجرت کرنے کے بعد مدینہ سے واپس آ رہے تھے مکہ کی طرف، جن کے دل میں عمرے کا جذبہ تھا، طواف کا جذبہ تھا، وہ دل میں سوچنے لگے، بعض نے زبان پر بھی بات لائی کہ عثمان کتنے خوش نصیب ہیں، ہم یہاں بیٹھے ہیں، پتہ نہیں ہمیں عمرہ نصیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، تو عمرہ عثمان غنی تو کر چکے ہوں گے، طواف بھی کر لیا ہوگا، صفا مروہ کی سعی بھی کر لی ہوگی۔ ادھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس کی آفر کی گئی کہ آپ کے نبی کو تو ہم اجازت نہیں دے سکتے، ہاں آپ اگر کرنا چاہیں تو آپ کو ہم اجازت دیتے ہیں، تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ جس عمرے اور جس عبادت میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ شامل نہ ہوں، میں اس کو عبادت ہی نہیں سمجھتا۔ کتنا خیال رکھا کہ حالانکہ عام بندہ ہوتا تو مجھے موقع ملا ہے، چلو بعد میں کر لیں گے، ہم آئے ہیں بیت اللہ میں تو طواف ہونا چاہیے، لیکن آپ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا اتنا خیال رکھا کہ پیارے آقا موجود نہیں ہیں، جب آئیں گے تو ان کے ساتھ عمرہ کروں گا، میں اس کے بغیر نہیں کر سکتا۔ یہ صحابہ کرام کے ادب کی بہت بڑی مثال ہے۔ دوسرا واقعہ لکھا ہے کہ سہیل بن عمر جو خطیب قریش تھے، یہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور تجزیہ کرنے کے لیے آئے کہ یہ لوگ کس مقصد کے لیے آئے ہیں اور ان کے ساتھ درمیان میں کوئی کمپرومائز کر کے اس معاملے کو حل کیا جائے، تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سے گفتگو بھی کر رہے ہیں اور دائیں بائیں کنکھیوں سے صحابہ کرام کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے ہیں، بالکل خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب آپ وضو فرماتے ہیں تو آپ کے وضو کے پانی کے قطرات بھی نیچے نہیں گرنے دیتے۔ یہ جب دیکھتا رہا، دیکھنے کے بعد جب یہ سہیل بن عمر یہاں سے واپس مکہ گئے تو انہوں نے جا کر ایک جملہ کہا کہ اے قوم واللہ لقد وفدت علی الملوک وفدت علی کیسری والکسرا والنجاشی واللہ ان رأیت ملکن قط یعظمہ اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے میری قوم، میں نجاشی کے پار بھی گیا ہوں، کسر و کیسرہ کے درباروں میں بھی گیا ہوں، لیکن واللہ میں نے ایسا احترام اور ایسی محبت اور ایسی عقیدت کسی جگہ نہیں دیکھی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں دیکھی ہے۔ تو یہاں سے اندازہ لگائی کہ صحابہ کرام کتنا ادب کا خیال رکھتے کہ آپ کے دہن مبارک سے لعاب نکل رہا ہے، آپ کے وضو کے پانی کے قطرے گر رہے ہیں، انہوں نے اس کو بھی محفوظ کیا اور اس کو اپنے چہروں پر مل لیا کرتے تھے۔ ایسے ہی اندازہ لگائیے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، تو آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کی عمر زیادہ ہے یا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر زیادہ ہے؟ تو بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ پیارے آقا نے پوچھا کہ یا اماہ انت اکبر منی، اے میرے چچا جان آپ مجھ سے بڑے ہیں نا؟ تو یہ الفاظ سنتے ہوئے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ اٹھے اور کہنے لگے انا اسن و رسول اللہ اکبر، میری عمر زیادہ ہے لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بڑے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہاں سے اندازہ لگائیے کہ عام گفتگو میں بھی صحابہ کرام کتنا خیال رکھتے تھے۔ یہ نہیں کہا میں آپ سے بڑا ہوں، یہ کہا جی آپ بڑے تو آپ ہیں لیکن عمر کے چند سال میرے آپ سے زیادہ ہیں۔ اسی انداز میں شمائل ترمذی میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ کسی سخت شدید ضرورت تقاضے کی وجہ سے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کا دروازہ اگر صحابہ کرام کو کھٹکانا پڑتا تو اپنے ناخن سے کھٹکھٹاتے ہلکا سا، کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے کہ اگر آرام فرما رہے ہیں تو نیند خراب نہ ہو، آپ کو تکلیف نہ ہو، ایذا نہ ہو۔ ایسے ہی ایک اور عجیب واقعہ ہے جو پیارے آقا کی محبت اور ادب کو اہل ایمان کے دلوں میں گرماتا ہے۔ ہم سب کی ماں سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا جو ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں،
ابو سفیان رضی اللہ عنہ ابھی تک ایمان نہیں لائے. آپ واقعہ بڑا مشہور ہے، وہ جب انہوں نے معاہدہ فسخ کیا تھا تو یہ کہیں سے کوئی معاملہ بن نہیں رہا تھا، تو ابو سفیان سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں حاضر ہوئے کہ اپنی بیٹی کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قائل کیا جائے اور اپنے لیے کوئی شفقت اور نرمی کا معاملہ آپ کے ذریعے اپنی قوم کو دیا جائے. آپ جو ہی ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں پہنچے تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر سمیٹ دیا. تو آپ نے دیکھا اور کہا بیٹی یہ بستر آپ نے اس لیے سمیٹا ہے کہ یہ میں سردار ہوں قریش کا اور یہ ہلکا سا بستر میرے قابل نہیں ہے. تو بیٹی نے کہا نہیں ابا جان آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، یہ بستر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور یہ بستر اتنا عظیم ہے کہ اس پہ مشرک نہیں بیٹھ سکتا، آپ اس قابل نہیں ہیں تو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ بیٹھنے کا موقع دیا جائے. کہنے لگے بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ تیرا خون سفید ہو گیا، اپنے باپ کا احترام تم نے چھوڑ دیا ہے. باپ کا احترام اپنی جگہ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ ایک مشرک نہیں بیٹھ سکتا. سبحان اللہ. اس واقعہ سے عشق نبی اور آداب نبوی کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے. پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں ایک کھجور کے خشک تنے کے ساتھ ایسے ٹیک لگا کے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے. ایک صحابیہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کے اپنے غلام کے ذریعے آپ کے لیے ممبر رسول تیار کیا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس ممبر رسول پہ بیٹھ کے جو ہی خطبہ ارشاد فرمانے لگے تو صحابہ کرام فرماتے ہیں ہمیں رونے کی آواز آئی، جس طرح ایک معصوم بچہ اپنی ماں سے جدا ہو جاتا ہے اس انداز میں دل بلا کے کوئی رو رہا ہے. ہم نے دائیں بائیں دیکھا لیکن ہمیں کوئی ایسا بچہ تو نظر نہیں آیا لیکن آواز آہستہ آہستہ تیز ہو رہی ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر مبارک سے اترے اور خشک وہ کھجور کا جو تنا تھا جسے استوانہ حنانہ کہا جاتا ہے اور رونے والا ستون، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے سینے سے لگایا اور اس کے ساتھ آپ نے شفقت سے اس کے اوپر ہاتھ رکھا اور وہ آہستہ آہستہ اس انداز میں خاموش ہو گیا جس طریقے سے ایک بچہ اپنی ماں کی گود میں جاتا ہے. کیا محبت، کیا عقیدت، کیا عشق اس ستون کو بھی تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ کی جدائی میں وہ برداشت نہ کر سکا. یہاں سے اندازہ لگائیے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا عظیم معجزہ ہے کہ خشک کھجور کا تنا وہ زندہ بھی ہوا، اس میں احساس بھی پیدا ہوا اور آپ کی جدائی میں اس نے غم کا اظہار بھی کیا. پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ادب کا اندازہ لگائیے کہ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بنے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر مبارک کے 3 درجے تھے، پہلا دوسرا تین سٹیپ تھے. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دینے کے لیے سب سے پہلے درجے پر بیٹھے کہ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین یہاں ہوتے تھے تو میں یہاں قدموں میں بیٹھ کے آپ کے قدموں میں خطبہ دوں گا. اس جگہ پہ بیٹھنا بھی بے ادبی سمجھی ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے. خلفائے راشدین کا یہ عمل ادب کے معاملے میں ایک سند کی حیثیت رکھتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری بیماری شروع ہوئی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا تھا کہ آپ نماز پڑھائیں، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، مشہور واقعہ حدیث ہے. تو ایک دن پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ چلو میں جا کے نماز پڑھاتا ہوں یا نماز پڑھتا ہوں. تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں اور ایک کامل شاگرد سبحان اللہ اپنے مسند تدریس پہ ہو، مسند امامت پہ ہو تو استاد کی کیا ہی خوشی کا عالم ہوتا ہے. پیارے آقا نے وہ منظر دیکھا تو آپ کا دل باغ باغ کر گیا. آپ تشریف لائے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھا رہے تھے، صحابہ کرام نے پیچھے سے اشارہ دیا، ایسے ہاتھ یہ ران پہ مارا جس طرح پہلے ہو جاتا کوئی نماز میں سہو ہو جائے تو آواز لگائی جاتی ہے. تو انہوں نے ہلکا سا کنکھی سے دیکھا تو پیارے آقا تشریف لا رہے ہیں. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ مصلی سے پیچھے ہو گئے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ آئے اور آپ مکبر بنے اور پیچھے پوری جماعت نے نماز پڑھی. تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ابو بکر آپ نماز پڑھا رہے تھے، آپ پیچھے کیوں ہٹے؟ آپ نے فرمایا ما کان ینبغی لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ قحافہ کے بیٹے کے لیے مناسب نہیں ہے کہ آپ کی موجودگی میں آپ کے آگے امامت کروائے. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل نے یہ واضح کر دیا کہ صحابہ کرام لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ کی عملی تصویر ہیں، بے ساختگی سے عمل کرتے ہیں. آج ہم غور کر کے دیکھیں، ہم حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کی بتلائی ہوئی شریعت
جب ہمارے سامنے ہوتی ہے اور ہمارا اپنا دلی جذبہ اور ہماری کیفیت کچھ اور بنتی ہے، ہم اس کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، ہم آگے نکل جاتے ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس منہ سے کل رسول کریم علیہ السلام کو اپنا چہرہ دکھائیں گے اور ان کے صحابہ کرام کے سامنے کون سے اعمال پیش کریں گے۔ حالانکہ وہ دنیا میں جنتی ہونے کے سرٹیفکیٹ لے چکے، لیکن ادب اور احترام کا کیا انداز اور کیا عالم ہے۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم جب بھی دسترخوان پہ بیٹھتے اور ہمارے ساتھ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، ہم اس وقت تک کھانے کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے جب تک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شروع نہیں فرماتے تھے، اس لیے کہ غلام کی کیا مجال کہ اپنے آقا سے پہل کرے۔ صحابہ کرام نے اپنے عمل سے ہمیں کیا دکھلایا ہے۔ اور ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ صحابہ کرام کے ساتھ پیارے آقا کہیں سفر پہ تشریف فرما تھے، آپ نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور نماز کا وقت تھا۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کہی اور اس کے بعد وہاں جماعت ہوئی، تو جو ہی آپ اذان دے رہے تھے تو چند قریب میں کھڑے بچوں نے بھی آپ کی نقل میں وہ الفاظ دہرانے شروع کیے۔ تو اذان سے فارغ ہونے کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو بلایا، باقی تو بھاگ گئے۔ ابو محذورہ وہ آپ کے پاس آئے تو پیارے آقا نے ان سے کہا کہ جو الفاظ کہہ رہے تھے الفاظ دہراؤ۔ انہوں نے اشہد اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ یہ تو دہرائے اونچی آواز میں۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچے تو آپ نے آواز آہستہ کر دی۔ پیارے آقا نے اپنے شفقت والا ہاتھ، محبت والا ہاتھ ان کے سر پہ رکھا اور کہا اس کو دوبارہ دہراؤ۔ تو انہوں نے دوبارہ وہ الفاظ دہرائے اور اونچی آواز میں دہرائے، اور پھر اللہ پاک نے بعد میں ایمان کی نعمت سے مالا مال کر دیا۔ تو سیدنا ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی ان بالوں کو نہیں کاٹا۔ یہ وہ بال ہیں جن میں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شفقت والا ہاتھ رکھوایا ہے۔ ساری زندگی وہ بال ان کے رہے اور کاٹے نہیں کہ میری یہی عمل میری بخشش کا ذریعہ ہو جائے گا کہ ان کی نسبت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئی ہے۔ تو اندازہ لگائی کہ صحابہ کرام ظاہر میں دیکھنے والی معمولی سی بات ہے، لیکن ادب اور احترام اور اکرام کی کس کیفیت تک پہنچ چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عزت فرما کے جب مدینہ پاک تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر، وہ پہلے سے طے شدہ اللہ نے ایک رکھی تھی ترتیب، تو وہ گھر ان کو رہائش کے لیے آپ کو عنایت کیا گیا کہ آپ کی اونٹنی وہاں جا کے رکی تھی۔ تو اس مکان کی دو منزلیں تھیں، ایک بالا خانہ تھا اور ایک نیچے تھا۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ رہے تھے، تو آپ نے نیچے والی اس منزل میں اپنے اہل و عیال کو جو ہے کہ وہ ٹھہرا دیا، اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں تو نیچے والے حال میں نیچے والی منزل میں آپ محو استراحت ہوئے، اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر والی منزل میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ جو ہے کہ وہ آرام فرما تھے۔ ایک دن ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو محو خواب تھے، اچانک آنکھ کھولی، خیال آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے ہیں اور میں اوپر ہوں۔ آپ وہاں سے بستر سے اٹھ کے کمرے کی دیوار کے ساتھ کھڑے ہو گئے حتیٰ کہ صبح ہو گئی، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صبح بصد احترام عرض کیا، آپ اوپر والی منزل پہ تشریف لائیں، میری محبت، میری عقیدت، میرا عشق مجھے اس بات پہ مجبور کرتا ہے کہ میں نیچے رہوں اور آپ میرے اوپر رہیں۔ آپ کا نیچے رہنا اور میرا اوپر رہنا، اس کو میں بے ادبی سمجھتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا عظمت ہے اور کیا شان ہے صحابہ کرام کی۔ اللہ جل جلالہ اسی انداز میں ہمیں صحابہ کرام کی طرز پہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، عقیدت اور احترام نصیب فرمائے۔ بہت سارے واقعات ہیں، لیکن میں اسی پہ اختتام پذیر کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بارگاہ رسالت کا ادب نصیب فرمائے، صحابہ کرام کو اپنی مشعل راہ بنا کے ان کے عمل کو اپنا عمل سمجھ کے اسی انداز میں یہ ایک پیغام دیں کہ وہ غلام تھے نبی کے، ہم غلام ہیں صحابہ کے، وہ دیوانے تھے محمد کے، ہم دیوانے ہیں صحابہ کے، وہ مستانے تھے محمد کے، ہم مستانے ہیں صحابہ کے۔ کیوں نہ ہوں لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، گر تجھے طلب جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔ اللہ کریم ہمیں اس پیغام کو سننے کی، اس پہ عمل کرنے کی اور صدقہ جاریہ سمجھتے دوسروں تک پہنچانے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔